اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 130 سے ہو رہا ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ تذکرہ چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور وہاں پہ دعا مانگی۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی کرے، اور ایسا وہی ہو سکتا ہے جو انتہائی نادان ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو آپ نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا ہوں تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے رب کی اور تیرے آباء و اجداد کے رب کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان کے رب کی ہی عبادت کریں گے۔ الہ واحد، جو کہ واحد الہ ہے، یعنی اکیلا ہے، اور اس کی بادشاہت میں اور اس کی سلطنت میں، اس کی ربوبیت میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار رہیں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، کہ یہ اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک گروہ تھا، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ہرگز سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی ہے کہ ہر انسان صرف اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ تازر واجرۃ وزر اخری، کہ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا، اور اس سے بہت سارے اور بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم جس دور میں زندہ رہ رہے ہیں، تو ہم پچھلی صدیوں اور ان بزرگوں کے وہ نام لیتے ہیں، جبکہ الہ واحدہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ الہ یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کا نام لیا جائے، جس کو مدد کے لیے پکارا جائے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، جس کے سامنے ہی آپ منت مانیں، جس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کریں، تو وہی صرف الہ کہلانے کا حقدار ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگوں نے اور ہستیوں کو بھی الہ کا درجہ دیا ہوا ہے، وہ ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، ان کو پکارتے بھی ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں، اور ان کے نام کے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، اور ان کے درباروں مزاروں پر بھی جاتے ہیں، جو کہ شرک کی نشانی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا کہ جس نے بھی شرک کیا تو وہ جنت میں داخلے کا حقدار نہیں ہے۔
اور دوسری چیز، پچھلے جو لوگ اللہ نے کہا جو کر گزرے وہ ان کے لیے ہے، اب ان سے پوچھا جائے گا بھی تم نے کیا کیا، اور ہمارے لیے جو ہمارے حالات ہیں ہم ان کا ہی جواب دیں، جو ہمارے اعمال ہیں ان کے ہی جواب دیں، یعنی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلی صدی عیسوی میں، پہلی صدی ہجری میں یا اس کے بعد کیا کیا واقعات ہوئے تو بتاؤ ذرا تم کیا سمجھتے ہو ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے ہم تو ادھر موجود ہی نہیں تھے تو ہم کیا کرتے، تو لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی یہ بہت سارے بعد کے واقعات ہیں کہ جی فلاں سال میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کی یاد منا رہے ہیں، ان کے عرس منا رہے ہیں، تو اس پر جناب ایک پورے پورے مذاہب کی بنیادیں بن گئی ہیں، تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بوجھ اٹھا لیا کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو پھر ہم اس کے کیسے جواب دہ ہو سکتے ہیں کہ دین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکمل کر کے قرآن کریم کی صورت میں امت کو دے دیا، تو اس کے بعد کے آنے والے واقعات کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، تو ہم صرف اس دین یعنی قرآن پر چلنے کے ہی ہمیں چاہیے اور اسی کے جواب دے ہیں اپنے اعمال کے قرآن کریم کے مطابق۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یعنی عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ یا تم یہودی ہو جاؤ، یعنی یہودی کہتے کہ یہودی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، عیسائی کہتے کہ تم عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، کل ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ، لیکن صرف دین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو چلا آ رہا ہے وہی سیدھا راستہ ہے جو ایک ہی اللہ کے ہو رہے، یکسو ہو رہے، وما کان من المشرکین، اور انہوں نے شرک نہیں کیا، یعنی انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا۔ قولو، تم سب کہو آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن کریم، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں علیہ السلام پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے بعد بھی جو انبیاء کرام دیے گئے اپنے رب کے ہاں سے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان کے درمیان، ان تمام انبیاء کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، یعنی ان کا جو درجہ ہے نبی کا، رسول کا، اور ان کو جو وحی دیا جانا ہے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب اللہ مسلمانوں سے ایمان والوں سے کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے مومنین کے گروہ، اگر یہ لوگ دیگر لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو، یعنی ملت ابراہیمی کے طریقے پر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، تو پھر یہ مانا جائے گا کہ یہ ایمان والے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اور راہ نکالتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جو یہ انتہائی مخالفت کی راہ پر ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی کہنا مقصود یہ ہے، مجاز کا لفظ ہے کہ اللہ کا دین وہ اختیار کرو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے ہی بندے ہیں، اسی کے ہی عبادت گزار ہیں۔ تو یہ ہم آیت نمبر 139 تک آ گئے جی، تو انشاءاللہ 38 تک تو آگے چلے گا یہ سلسلہ۔ تو یہ قرآن عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ انسان نے جو اپنے اوپر بہت سارے بوجھ ایکسٹرا اٹھا رکھے ہیں ان سے نجات دیتا ہے، بہت ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے تصوف کی، شرک کی اور درباروں مزاروں کی، اور انسان کو صرف ایک اللہ سے جوڑتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا۔